اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیہ رفیع الدین نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ یوم جمعہ، نماز جمعہ کے متعلق ہوگی۔ تو چونکہ یہ انتہائی اہم دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اور اس دن کو یوم عید بھی کہا گیا ہے، تو جس قدر اس کی اہمیت ہے وہ ہم اس طرح اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم اپنے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو ساتھی نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اس کو لائک بھی کریں اور آگے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جو دوست احباب ہیں، دوسرے مسلمان بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں اور ان کا حل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین خالق کائنات، اس کے پیارے کلام قرآن کریم فرقان حمید 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، اس کی آیہ کریمہ نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی کچھ الفاظ کی جو ہے وہ تفسیر بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ایسا کرنا کیا ہے تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ تو ناظرین، آئیے ہم اس کے جو الفاظ ہیں کچھ الگ الگ جملوں کا ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو کلام فرمایا کہ اس کے اندر یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ناظرین، یہ کتنا مقدس یہ جملہ ہے کہ ایمان والوں کو رب ذوالجلال خود پکار رہا ہے، تو کس قدر یہ بندہ مومن کے لیے، اس کے دل و جان کے لیے سکون کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کتنے محبت بھرے لہجے میں کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں۔ تو جب اللہ رب العالمین ہمیں خطاب کر رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے، تو ہمیں پھر دل و جان سے ہمیں اس کو سننا چاہیے اور پھر ہم یہ عرض کریں، اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اے ہمارے مالک تیرا حکم کیا ہے۔ آگے حکم ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو کیا کرو۔ اب یہ جو اذان ہے، جمعے کے دن اذان، اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، کیونکہ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اقامت ہوتی ہے۔ اب یہاں اذان سے مراد اذان اول ہے، پہلی اذان ہے جو تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے وہ اذان دی جاتی ہے، تاکہ جو بھی یہ اذان کو سنے تو فوراً، چونکہ عام دنوں کے اندر عام نماز کے لیے اتنا اہتمام جو ہے وہ نہیں کیا جاتا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے آئے، وضو کیا اور نماز میں شریک ہو گئے، لیکن جمعہ کا دن چونکہ یہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے، اس دن خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، دھلے ہوئے ہیں یا نئے کپڑے ہیں وہ پہننا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پھر آنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح تیاری ہو سکے اور نماز جمعہ کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اس میں شریک ہو سکیں۔ تو ناظرین،
یہ ذہن میں رکھنا ہے اس اذان سے مراد اذان اول ہے، کیونکہ جو دوسری اذان ہے وہ تو بالکل خطبے کے قریب ہوتی ہے، اور امام کے پاس جب اذان ہوتی ہے تو پھر اتنا اس وقت نہیں ہوتا کہ جب اس وقت ہم اگر یہ اس اذان سے مراد وہ اذان لی جائے جو بالکل خطبے کے ساتھ دی جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر نہ تیاری ہو سکے گی نماز جمعہ کے لیے، اور نہ ہی اطمینان سے ہم نماز جمعہ ادا کر سکیں گے۔ ایک بات یہ واضح ہوگی، اذان سے مراد اذان اول ہے، تو پھر کیا حکم کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جیسے ہی اذان کے کلمات کانوں میں پڑھیں، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وقت جو ہے اس کو وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت اذان ہوتی ہے، اس وقت جماعت ہوتی ہے، جیسے ہی وقت ہو جائے حکم کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پس اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہاں صرف کوئی یہ نہ سمجھے میں تو جناب کھیل رہا ہوں، میں تو جناب سو رہا ہوں، میں تو جناب کوئی اور کام کر رہا ہوں، میں خرید و فروخت تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو خرید و فروخت سے منع کیا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حکم یہی ہے خرید و فروخت کا، لیکن چونکہ خرید و فروخت بھی یہ بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، اسی طرح جو بھی ایسا کام ہو، ایسا کوئی بھی فعل، ایسا کوئی بھی کام، ایسے جتنے بھی مشاغل ہوں جو بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کر لیتے ہیں، اس سے مراد وہ تمام کے تمام مشاغل اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے بندہ تو فوراً جیسے وقت ہو جائے، جیسے اذان کی آواز آ جائے تو فوراً حکم یہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تمام خرید و فروخت، تمام مشغول، اب جتنے بھی آپ کے مشاغل ہیں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر کی طرف تم چل پڑو۔ اور ایسا کرنا، چونکہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے کاروبار کو بند کرنا ہوتا ہے، تو آپ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ آدھا گھنٹہ اور میں اتنا جناب جا رہا ہوں پہلے، گاہک تو ہر چلا جائے گا، آپ تو رزق میں کمی واقع ہو جائے گی، آج تو میرے جناب گھر میں کوئی چولہا نہیں ڈال سکے گا۔ نہ رب ذوالجلال، یہ جو خدشہ تھا جو ذہن میں پیدا ہونے والا تھا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزی تو تمہیں میں نے دینی ہے نا، میں تو تمہیں فرما رہا ہوں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ جیسے اذان آئے فوراً کاروبار ہر کام چھوڑ کر میرے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جب تم آ جاؤ گے تو پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے برکتیں عطا فرما دیتا ہوں، رزق کے کیسے میں غیبی دروازے کھول دیتا ہوں جب تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا۔ اب اس کی جو فضیلت ہے ہم سماعت کرتے ہیں احادیث کی روشنی کے اندر کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن یہ سید الایام ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ جمعے کے دن، اللہ اکبر، ایک ایسی گھڑی آتی ہے، ایک ایسی ساعت آتی ہے، اس گھڑی میں اس وقت بندہ اللہ سے جو بھی جائز سوال کرتا ہے، جو بھی بھلائی کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس گھڑی میں قبول فرما لیتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی گھڑی ہے، وہ کس وقت آتی ہے، اس کو معین نہیں فرمایا، تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ صبح سے لے کر وہ شام تک جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ سے التجائیں دعاؤں میں مشغول رہیں، تاکہ اس دوران کو ایسی گھڑی آ جائے اور تو ان کی دعا قبول ہو جائے اور سارا دن ہی اللہ کے ذکر میں گزر جائے۔ تو ناظرین، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جمعے کے دن آنا ہے، حاضر ہونا ہے، تو انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے ہی چل پڑیں، جناب غسل کیا نہیں کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے نہیں پہنے، جناب ایسے آ گئے، جمعہ تو اس طرح بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب جمعہ کے دن آنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب جب جمعے کا غسل کرنا ہے ایسے غسل کرو جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، یعنی اچھی طرح مل کے ہر بال کو دھونا، ہر بال پہ پانی بہانا، اچھی طرح جناب وہ پاکیزگی حاصل کر کے، اچھی طرح جناب وہ جسم کو صاف کر کے، پھر جناب صاف ستھرے کپڑے دھلے ہوئے پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر جو ہے وہ پھر جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف نکلیں، ہم پھر نماز جمعہ کے لیے نکلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے مسجد کے اندر، پھر آ کر چپ رہے، خطبہ ہو رہا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنیں، اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے
ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے بھی اس کے وہ صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور تین دن اور زیادہ جو ہیں جو بھی اس کے صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 گناہ جو ہے وہ اجر اور نیکی اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا میں نے نماز جمعہ یوم جمعہ کے متعلق میں نے کچھ عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کسی اور ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی عرض کریں گے کہ اگر یوم کوئی نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے، کتنی بار چھوڑتا ہے تو کتنی اس کی سزا ہے، اور پھر اس کی مزید جو اس کی فضیلت ہے نماز جمعہ کے لیے آنے میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔